السلام علیکم۔ لزا ناصر سے یوں چپک رہی تھی کہ گویا وہ ناصر کو سب کچھ اپنی زبان کی بجائے اپنے جسم سے بتانا چاہتی ہو۔ ناصر سلطان صلاح الدین ایوبی کی چھاپہ مار ٹیم کا کمانڈر تھا۔ وہ نہایت ہی خوب روح اور بہادر تھا، لیکن اب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ اس لزا کی دل فریب اداؤں کا اسیر ہو چکا تھا۔ اچانک لزا نے اسے پرے ہٹایا اور کہنے لگی، ناصر ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی عورت داخل ہوئی ہے؟ ناصر نے جواب دیا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں تو میدان جنگ کا شاہ سوار ہوں، دشمن کے علاقوں میں گھستا ہوں، بھیڑیوں کی طرح ان پہ وار کرتا ہوں اور ان کا خون بہاتا ہوں، یہی میرا فرض اور میرا ایمان ہے۔ لزا نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے یا مجھے دیکھ کر تم حیوان بن جاتے ہو؟ ناصر نے کہا، میری محبت پاک ہے، میں تم پر ثابت کروں گا کہ میں حیوان نہیں۔ تم مجھے بتاؤ، تمہاری قوم میں ایک سے بڑھ کر ایک خوب روح، جنگجو اور اونچے درجے والا مرد موجود ہے۔ تم کسی بادشاہ کے سامنے چلی جاؤ تو وہ تخت سے اتر کر تمہارا استقبال کرے گا۔ پھر تم نے مجھ میں کیا دیکھا؟ لزا، جو کہ عزیات کے قلعے کی ایک ماہر جاسوس تھی اور بڑی کامیابی سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی چھاپہ مار ٹیم کے ماہر کمانڈر کو اپنی محبت کے جال میں پھانس چکی تھی، اس نے ناصر کے سوال پر کوئی جواب نہ دیا اور پھر اس کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ لزا، جو کہ کچھ دیر قبل ایک ماہر جاسوس تھی، اب محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ اسے ماہر چھاپہ مار کمانڈر ناصر کو جھانسنے کا فرض ملا تھا، مگر وہ خود محبت کی اسیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ناصر سے کچھ کہتی، ناصر نے کہا، خاموش رہو، گھوڑوں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ لزا نے کہا، سب کو جگا، ضرور شیخ سنان کے سپاہی ہوں گے جو اس نے ہمارے تعاقب کے لیے بھیجے ہیں۔ وہ 15-16 سوار تھے، انہوں نے آتے ہی قافلے کو گھیرے میں لے لیا اور ایک نے للکار کر کہا، یہ لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ شیخ سنان نے کہا کہ دونوں لڑکیاں دے دو گے تو خیریت سے جا سکو گے۔ ناصر چونکہ ایک تجربہ کار چھاپہ مار تھا، اس نے پہلے ہی اپنے آدمی گھیرے سے دور کر کے چھپا دیے تھے۔ ناصر نے ان کو اشارہ کیا تو آن کی آن میں چھاپہ ماروں نے شیخ سنان کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور ایک ہی جھٹکے میں 3-4 سپاہی گھرا کر ان کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ناصر بھی ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور لزا کو بھی اپنے پیچھے سوار کر لیا، لیکن شیخ سنان کے سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور پھر ایک خون ریز معرکہ شروع ہو گیا۔ لڑائی کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ لزا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گھوڑے سے نیچے گر گئی۔ دو فدائیوں نے آگے بڑھ کر فوراً لزا کو اپنے قابو میں کر لیا۔ ناصر بھی یہ دیکھ کر نیچے کودا اور لزا کو اسے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی چھاپہ مار ٹیم کا کمانڈر کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا، انہیں اس طرح کی صورتحال پر قابو پانے کی خاص تربیت دی جاتی تھی۔ چنانچہ ناصر نے چند ہی لمحوں میں سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر ناصر نے لزا کو گھوڑے پر اپنے آگے سوار کیا، ستاروں سے راستہ دیکھا اور گھوڑے کو سر پر دوڑا دیا۔ بہت دور جا کر اس نے گھوڑا روک لیا اور کہنے لگا، اب بتاؤ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے لزا سے پوچھا، میں تمہیں صرف اس لیے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا کہ تم تنہا رہ گئی ہو اور مجبور ہو، کہو تو تمہیں تمہارے علاقے میں لے چلتا ہوں، قید ہو گیا تو پرواہ نہیں کروں گا، تم امانت ہو۔ لزا نے کہا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہاری پناہ میں رہنا چاہتی ہوں۔ لزا یہ سب حالات دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ اب اگر اس دنیا میں اس سے محبت کرنے والا کوئی ہے تو وہ ناصر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ناصر کو اپنے آنے سے لے کر یہاں تک کے تمام راز بتا دیے۔ اس نے بتایا کہ میرا یہ فرض تھا کہ تم اپنے خوبصورت جسم کے جال میں جھانس کر تم سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرواؤں۔ ناصر نے کہا، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں صلاح الدین ایوبی کے سائے کو بھی میلی نگاہ سے دیکھوں۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اتنا بے عقل نہیں بنا سکتی۔ اب اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لیا تو میرے لیے یہ گناہ ہوگا کہ میں تمہیں قبول نہ کروں، لیکن صلاح الدین ایوبی کی اجازت کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لزا نے ناصر کو ایک اور تشویشناک راز یہ بتایا کہ شیخ سنان کے 4 فدائی سلطان ایوبی پر حملہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ قلعہ آزار اور حلب سر کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، ان کی انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ ان کو بتا رہا تھا کہ سلطان محترم، آپ میدانوں کا جائزہ لینے کے لیے اکیلے ہی نکل جاتے ہیں اور کبھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ خدا نخواستہ آپ پر قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا تو سلطنت اسلامیہ آپ جیسا کوئی دوسرا پاسبان پیدا نہیں کر سکے گی۔ ہم قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، آنے والی نسلیں ہم پر لعنت بھیجیں گی کہ ہم آپ کی حفاظت بھی نہ کر سکے۔
سلطان نے جواب دیا اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ مجھے کوئی فدائی یا صلیبی قتل کر دے تو میں ایسی موت کو کیسے روک سکتا ہوں؟ بادشاہ جب اپنی جان کی حفاظت میں مگن ہو جاتے ہیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ اگر مجھے قتل ہونا ہے تو مجھے اپنا فرض جلدی جلدی ادا کر لینے دو، مجھے محافظوں کا قیدی نہ بناؤ، مجھ پر بادشاہی کا نشہ طاری نہ کرو۔ تم جانتے ہو مجھ پر کتنے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار بچا لیا اور جب تک اس نے چاہا میں بچتا ہی رہوں گا۔ دوسری طرف لزا نے جو ناصر کو بات بتائی تھی وہ بالکل سچ تھی، کیونکہ 4 فدائی عین اسی مقام پر جہاں سلطان نے پڑاؤ کیا ہوا تھا داخل ہو چکے تھے اور چھپ چھپ کر سلطان کی حرکات و سکنات دیکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے ناصر اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے سلطان کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ آپ کو اس حملے کی پیشگی اطلاع دی جا سکے، لیکن اس سے پہلے کہ ناصر اور لزا وہاں پہنچتے فدائیوں نے سلطان کو اکیلے پا کر حملہ کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے جہاں کمال ذہن عطا فرمایا تھا وہیں جرأت و بہادری بھی بے مثال عطا فرمائی تھی۔ آپ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایک کو موت کی گھاٹ بھی اتار دیا۔ حملے کے دوران ہی آپ کے محافظ دستے کے سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے جنہوں نے فدائیوں پر قابو پا لیا اور سوائے ایک کے باقی سب کو جہنم واصل کر دیا۔ اسی روز شام کے وقت سلطان کو خبر دی گئی کہ ہماری فلاں چھاپہ مار ٹیم کا کمانڈر ناصر آیا ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی لزا بھی ہے۔ سلطان نے ان کو اپنے پاس بلایا اور تمام راز سننے لگے۔ بھوک پیاس اور مسلسل سفر کی وجہ سے ناصر ادموا ہو چکا تھا۔ ناصر جس حملے کی پیشگی اطلاع دینے کے لیے جلدی کر رہا تھا وہ ہو چکا تھا۔ لزا جو پہلی بار سلطان کے سامنے آئی تھی وہ اسی خوف میں تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اپنے بادشاہوں کے حالات وہ جانتی تھی اور وہ یہ جانتی تھی کہ مجھ جیسے خوبصورت جسم والی لڑکیاں فقط بادشاہوں کے بستر گرم کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ لزا فوراً چونک اٹھی جب سلطان نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی میں ناصر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سلطان نے لزا کی خواہش جانی تو اسے ناصر کے ساتھ ہی رہنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ میدان جنگ تھا، اس لیے لزا کو دمشق سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ کے سپرد کر دیا گیا۔